السلام علیکم پاکستان، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آج کا دن اور آنے والا ہر دن پاکستان کے لیے بہت بہتری کا لائیں، اور اللہ کرے کہ ہم اس عید پر بہت کیئرفل رہیں، کیونکہ پچھلے بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چھوٹی عید پر جو بے احتیاطی ہوئی اس کی وجہ سے خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا کووڈ کیسز میں۔ تو اللہ کرے کہ اس دفعہ ہمیں خوشخبری ملے یہ سننے کو کہ کووڈ کیسز میں خاطر خواہ کمی آئی ہے۔ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کم از کم اسلام آباد کی حد تک، تو کیونکہ میں اسلام آباد میں ہوتی ہوں، تو اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ بڑے زبردست طریقے سے ہماری جو سویلین ایڈمنسٹریشن تھی، گورنمنٹ نے مل کر بڑے اچھے طریقے سے عوام کے تعاون اور اللہ کی مدد سے کووڈ کیسز کا جو گراف تھا اس کو بہت حد تک کم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے ماشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسٹیمڈ پینل موجود ہے اور بڑا مزے کا ویریڈ مکس ہے۔ ایک پولیٹیشین ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں، اور ایک سول ایڈمنسٹریشن کے آپ سب کے بہت ہی ہر دل عزیز صاحب ہیں۔ آپ کا تعارف کرواتی ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حمزہ شفقات صاحب، آپ ڈی سی اسلام آباد ہیں۔ حمزہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جی سمر عباس صاحب، آپ ان کو ہم نیوز کی اسکرین پر رات 8 بجے دیکھتے ہیں، بہت ہی مایہ ناز صحافی ہیں، پاکستان کے تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں زبردست دلیر اور دبنگ پاکستان تحریک انصاف کی MNA بھی ہیں، اور سب سے جو ان کی خاص بات ہے، پارلیمنٹری سیکریٹری تو چلیں جو ہوں گی سو ہوں گی، بڑا دبنگ طریقے سے دفاع کرتی ہیں اور جس چیز پہ بلیو کرتی ہیں پھر اس پر اینڈ تک فائٹ کرتی ہیں، جناب کمل شوذب صاحبہ۔ کمل ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ جی۔ تو بہت بہت عید مبارک، اور عید والے دن ہم سب کو اکٹھا کرنے پہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خیر مبارک، بہت بہت شکریہ کمل، آپ سب کا عید کے پرمسرت موقع پر اتنا وقت نکالنے کے لیے شکریہ۔ حمزہ شفقات صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ عید کے دن بھی ڈیوٹی کرنا کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا، عید کے دن ڈیوٹی تو ہم پہلے سے ہی کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ڈیوٹی ہماری اس طرح مختلف ہے کہ عید کے دن پہ نارملی ہماری ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی اپوزٹ ہے کہ ہم نے لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا، عید کی نماز کے اوپر SOPs کرواتے رہے، اور ابھی سارا دن ہمارا گزر گیا اسلام آباد میں جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں وہاں پر آنے سے لوگوں کو روکا۔ تو ایک تو عید کی ڈیوٹی ویسے مشکل، اور اوپر سے یہ کووڈ SOPs کی امپلیمنٹیشن بڑا مشکل تھا ہمارے لیے، اور لوگ ہمارے سے بڑے تنگ ہوئے، ہمیں وہ ولن سمجھتے رہے، تو بس اب یہ اسی طرح ہی گزرا سارا دن۔ اچھا، لیکن یہ بات ظاہر ہے بہت ضروری بھی ہے کہ آپ کو ولن بننا بھی پڑے گا نا، کیونکہ اگر آپ ولن نہیں بنیں گے تو پھر خدا نخواستہ وہی پچھلے سال کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ یہ کرونا وائرس کے لیے ولن ہے، عوام کے لیے ہیروز ہیں، چونکہ یہ عوام کی بہتری کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہے۔ ہاں بالکل، ویسے یہ بات یس، اور اندر سے عوام کو بھی پتہ ہے کہ پولیس، ڈاکٹرز اور سول ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ میں بھی جو رسپانسبل اتھارٹیز ہیں وہ سب ہمارے لیے ہی تو یہ ساری پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ تو سمر، آپ بتائیں آپ کا عید کا دن جو ہے وہ کیسا گزر رہا ہے؟ جی بالکل، آج کافی مختلف ہے، پچھلے سال کی عید کی طرح ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو عیدیں تھیں وہ زیادہ زبردست ہوا کرتی تھیں کہ رشتہ داروں سے ملنا، عید کی نماز پہ تقریباً ہر بندے سے ملنا، اور مجھے تو عید کی نماز اگر مس ہو جائے نا تو لگتا ہے کہ عید ہے ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہوتا ہے کہ بزی رہتا ہے بندہ، سارا سال ہی مل نہیں پاتے آپ اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تو عید والے دن نماز کے موقع پر تقریباً آپ تمام ہی لوگوں سے جن سے آپ ملاقات شاید نہیں ہو پاتی باقی دنوں میں وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عید کی نماز پڑھی SOPs کے ساتھ، لیکن گلے نہیں ملے کسی کو، دور سے ہی لوگوں کو عید مبارک، خیر مبارک، پھر 2 سال شکوان صاحبہ کی ہدایات کے مطابق میں بالکل وہی آپ کو یاد دلانے والی تھی کہ پھر 2 سال شکوان بالکل وہ فاصلہ رکھ کے لوگوں کو جو ہے ماسک جو ہے وہ پہنے رکھا، تو پوری احتیاط جتنی ہو سکتی ہے کی۔ تو اچھا لگا مجھے باقی شہریوں کو بھی دیکھ کے، باقی نمازیوں کو دیکھ کر بھی، کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے کورونا SOPs کا۔ الحمدللہ ہمارے پاکستانی عوام جو ہیں، وقت لگا ہے لیکن اب کافی زیادہ کورونا وائرس کو لے کے اب بہت زیادہ باشعور ہو چکے ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، کہیں کہیں آپ کو نظر آتی ہے ہٹ درمی بھی، ضد بھی، لیکن اب میجورٹی میں اگر آپ لوگ دیکھیں انہیں سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ پرٹیکولرلی میرا تعلق تو ایک رورل ایریا سے ہے، تو وہاں تو لوگ بالکل سمجھتے ہی نہیں تھے اس وائرس کو کہ کچھ ہے بھی ایسا۔ تو اب جا کے 3rd ویو کے اندر ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کو سمجھ آنے لگ گئی ہے سیویرٹی جو اس کنڈیشن کی، کہ بھائی یہ وائرس واقعی میں خطرناک ہے، جان لیوا ہے، تو اب لوگ احتیاط کرنے لگ گئے ہیں، جو اچھی بات ہے۔
اور اصل میں بات یہ ہے نا کہ شروع میں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا, پھر ہم یہ سننے لگے کہ اچھا فلاں کا فلاں شخص انتقال کر گیا, پھر پتہ چلنے لگا کہ اپنے جاننے والے دوستوں میں فیملیز کے اندر بالکل. سو وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بات تھی. کمل شوذب صاحبہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ تو سارا دن پولیٹیکل فرنٹ پر مجاہدہ بنی ہوتی ہیں, تو عید کا دن آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ دیکھیں, ہم پہلے چھوٹے تھے نا تو کہتے تھے سیویوں بھری میٹھی میٹھی عید مبارک, اب ہوتی ہے کرونا بھری میٹھی میٹھی عید مبارک. تو یہ نیا چینج ہے اور اس کے ساتھ اب ہمیں رہنا سیکھنا ہے. اچھا, یہ حمزہ آپ بات کر رہے تھے, اتفاق سے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ فرنٹ پہ ہوتے تو الیکشن, سینٹ کے الیکشن اور اس کے بعد الیکشن کمیشن میں جو ہم کیس لڑے تھے, ان دنوں میں مجھے کرونا ہو گیا اور میری پھر پوری فیملی کو کرونا ہوا. تقریباً 15 لوگ فیملی کے ڈاؤن تھے اور ان دنوں میں حمزہ بھی بند تھے اندر, ان کو بھی کرونا ہوا تھا. تو ہم لوگوں نے ایکچولی کرونا سے 3 محاذوں پہ فائٹ کی ہے, لوگوں کو بھی اویئرنیس دی ہے, خود بھی پورا برداشت کیا ہے, پھر اپنی فیملی کو بھی اٹینڈ کیا ہے. تو یہ خاصا سیریس ہے, اس کو بہت سیریس لیں, اس کے بہت عرصے تک اثرات رہتے ہیں. ابھی تک مطلب چھوٹا موٹا پلس مائنس چل رہے ہیں. بالکل. اور جہاں تک یہ کہ جس طرح ابھی سمر بات کر رہے تھے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے پیارے زندہ ہیں اور اللہ میاں نے انہیں صحت دی ہے تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہی نہیں ہے. خدا نخواستہ آج پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو کرونا کے ہاتھوں ابھی آج شاید عید ہی نہ منا سک رہے ہوں, اس دکھ میں ہوں گے. تو ان کے لیے میری دل سے دعائیں, ہمدردیاں ہیں, اور آپ ہی کے توسط سے میں یہ سب کو پیغام دوں گی کہ اس ایسی اور آنے والی تمام عیدوں کو خوشیوں بھرا بنائیں, اپنی جان بچائیں, اپنے پیاروں کی جان بچائیں اور احتیاط کریں. اور جو حمزہ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا میڈیا کے تھرو سمر بتاتے ہیں یا ہم لوگ جو آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں یا SOPs, وہ صرف آپ کی صحت کے لیے, آپ کی زندگی بچانے کے لیے اور فرنٹ لائنرز کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے. تو حمزہ جو ہے وہ نائک ہی ہیں, کھل نائک نہیں بنے ہیں, ان کو ولن نہ سمجھے. اور ہم لوگ بھی جو پالیسیز بنا رہے ہیں وہ یہی سوچ کے بنا رہے ہیں کہ لوگ صحت مند رہیں. باقی اچھی بات یہ ہے کہ پہلی, اور اس کے بعد شو کے بعد ہم شاید میں ابھی بتاتی ہوں, چھاپا بھی مار یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں, سیلف انویٹیشن آ گیا جی. میں صرف اتنا بتانا چاہ رہی ہوں, ملیہ فرسٹ جو ہماری عید تھی نا پچھلی دفعہ کی, وہ فرسٹ ویو میں ہم لوگوں کی بہت انسرٹنٹی تھی, پتہ کچھ نہیں تھا, ویکسین نہیں تھی. اس دفعہ اچھی بات یہ ہے کہ ویکسین آ چکی ہوئی ہے, لگ گئی ہے, بہت سارے ہمارے بزرگوں کو لگ گئی ہوئی ہے, تو پازیٹیوٹی بہتر ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. کرونا نے کہیں نہیں جانا ہے, ہم نے اس کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے. جیسے دنیا میں دوسری بیماریاں تھیں, ان کا توڑ آ گیا, میڈیسن آ گئی تو وہ بے ضرر ہو گئی اور اب ہمیں وہ پرواہ بھی نہیں ہوتی. انشاءاللہ اسی طرح اس سے بھی ہم باہر آئیں گے. پکانے کا مسئلہ یہ کیونکہ لاک ڈاؤن جلدی شروع ہو گیا تھا اور عید سے 4 دن پہلے ٹرانسپورٹ بند ہوگی, تو خود ہی بنایا ہے, حاضر ہے, جو کھانا آ کے کھائیے. پچھلے 5 دنوں سے زبردستی میں ہی کوکنگ کر رہی ہوں گھر میں, اور کوئی ہے نہیں, اس لیے مجھے ہی کرنی پڑ رہی ہے. اور ہمیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا بھی بڑا اچھا کوک ہے, ہم نے تو یہ بھی سنا ہے. یہ خبریں درست ہیں؟ ہاں جی, وہ جب ماں کوکنگ, بالکل صحیح ہے, وہ جب میں کوکنگ نہ کر رہی ہوں تو وہ بناتے ہیں. لیکن ابھی آج کل ان کی بڑی موج لگی ہوئی ہے, کیونکہ میں پچھلے کئی سالوں سے صرف عید پہ ہی کھانا بناتی تھی یا محرم میں. اب وہ پچھلے 5-6 دنوں سے مستقل میری شامت آئی ہوئی ہے, تو بچے بڑے خوش ہیں. چلیں جی, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا حمزہ, آپ یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی سمر بھی بات کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہ یقین دلانے میں بھی بہت وقت لگا کہ کووڈ ایگزسٹ کرتا ہے, تو اب آپ کو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں کیا بہتری لگتی ہے, اور اسلام آباد کی عوام نے کس طرح سے کوآپریٹ کیا آپ کے ساتھ؟ یہ ہمیں فرسٹ ویو پہ بہت زیادہ چیلنج تھا کہ لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ کرونا ہے یا نہیں, اور کرتے کرتے سیکنڈ ویو اور پھر تھرڈ ویو میں جب لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, فیملیز میں ڈیتھس ہوئی ہیں, تو پھر تھوڑا وہ کرونا کو اب انڈرسٹینڈ کریں. لیکن اب ہمارے لیے زیادہ بڑا جو اب اگلا چیلنج آ گیا وہ یہ ہے کہ اب ہم نے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ ویکسین لگانا بھی اتنی ضروری ہے. بالکل. ابھی ویکسین کی ایفیکیسی پہ اتنا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھیں اسلام آباد کے اندر الحمدللہ اب ہم 40 سال سے زیادہ عمر کے جتنے لوگ ہیں ان کو ہم وداؤٹ رجسٹریشن کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم ان کو کریں. لیکن اس کے باوجود جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ اتنے جوک در جوک آئیں گے, وہ نہیں آ رہے, اور اس کے لیے ہمیں باقاعدہ ٹیمز بنانی پڑی ہیں. ہم خود بھی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, اور ہماری جو لوکل ہیلتھ وزٹرز ہیں, LHWs LHVs ہیں, وہ گھروں میں جا کے لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ آپ ویکسین ضرور لگائیں. تو وہ کووڈ سے ختم ہو کے اب ہمیں ویکسین کے اوپر جو ہے نا, اور اس میں اتنی زیادہ باتیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں, ہومیوپیتھی والے کچھ کہہ رہے ہیں, یوٹیوب پہ کچھ آ رہا ہے, کوئی بندہ کچھ کہہ رہا ہے, ٹویٹس کچھ آ رہی ہیں, تو وہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. اور اس میں یہ بھی بڑی بات ہے نا سمر کہ ہم نے یہ بھی بہت سنا ہے کہ جی فلاں شخص تھا, اس نے ویکسین لگوائی, اس کو بخار ہوا, وہ چل بسا. یہ اتنی پریویلنٹ ہے اس قسم کی جو رومرز ہیں, سو اس کو کس طرح سے ہم دیکھیں. ویکسین کا جو ہے
جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں, جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ویکسین لگوانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کورونا ہوگا ہی نہیں سرے سے. ویکسین لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کورونا اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ اتنا سیویئر نہیں ہوگا, اس کی شدت بہت کم ہوگی, بہت کم ہوگی. وہ آپ کے اینٹی باڈیز بنا دے گا, آپ کی امیونٹی بلڈ کر دے گا, تو آپ ہسپتال نہیں جائیں گے, آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو ہلکے پھلکے مائلڈ سے سمپٹمز آئیں گے اور پھر آپ ریکور ہو جائیں گے. تو یہ فائدہ ہے ویکسین کا کہ آپ کی حالت خراب نہیں ہوتی, زیادہ آپ تشویشناک حالت میں نہیں جاتے. تو اس لیے ڈاکٹرز تو یہی کہتے ہیں کہ آپ لگوائیں. کئی کیسز میں ہوا ایسا بالکل کہ ویکسین لگوائی, اس کے بعد کورونا ہو گیا, لیکن علامات اتنی مائلڈ تھیں کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی. یہی اگر ویکسین نہ لگوائی ہوتی, کورونا ہوتا, تو شاید وہ زیادہ شدت ہوتی, اس میں موت بھی واقع ہو سکتی تھی. اس لیے ویکسین جس کو دستیاب ہوتی ہے اسے ہر صورت میں لگوانی چاہیے. اور میرے خیال سے سب سے بڑا پیغام تو آج کا یہ, جس طرح سے حمزہ شفقات صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے کورونا کی ایگزسٹنس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تھا, اب ہم نے ویکسین پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ویکسین ضروری ہے. جو پرائیویٹلی لگوا سکتا ہے وہ خرید کے لگوائے, جو سرکاری طور پہ آ رہا ہے اس میں ایج گروپ کے اندر, بریکٹ کے اندر, وہ جا کے لگوائے, ضرور لگوائیں. اپنے لیے لگوائیں, اپنے باقی پیاروں کے لیے لگوائیں, کیونکہ زندہ رہیں گے تو سب کچھ رہے گا. باقی یہ ساری چیزیں سب فضول ہیں. پوری دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہے, ٹرائلز ہوئے ہیں, کہ ٹرائلز کے مراحل سے گزر کے یہ ویکسین آپ کو لگ رہی ہے, تو کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے, ہر کوئی ضرور لگوائے اسے. اور جان ہے تو جہان ہے. بالکل. اور جس طرح پولیو کی ویکسین میں دیکھیں حمزہ, ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں مسئلہ ہو جائے گا, فلاں سائیڈ افیکٹ ہو جائے گا. تو ان رومرز سے بھی بچیں. یہ جو اس قسم کی توہم پرستی بھی لوگ پھیلا رہے ہیں, فضول کی باتیں. زیادہ ویسے ڈاکٹر سے زیادہ لوگ جو اس طرح فرماتے ہیں, وہ لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ جھوٹ, اتنی زیادہ جو ہے نا وہ غلط انفارمیشن پھیلانے کے لیے غلط باتیں, اتنی عجیب و غریب چیزیں, اور ہر بندہ خود حکیم بنا ہوا ہے. ہاں جی, ہر بندہ خود ڈاکٹر بنا ہوا ہے. میں اس دن ڈاکٹر شاذلی منظور سے بات کر رہا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود سے تجربے کر کر کے اپنی حالت بگاڑ دی. وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ مسئلہ کس چیز سے ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ اس چیز سے ہو رہا ہے. ایک بندے کو کورونا ہوا, اس نے سنی سنائی بات پہ اس نے خود ہی اپنا علاج شروع کر دیا, ٹوٹکے جو گھر میں لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے کہا کئی لوگوں نے گلے جلائے ہوئے, ناک جلائے ہوئے, اسٹیم لے لے کے. تو وہ کہتے ہیں جب مریض ہمارے پاس پہنچتا ہے سارے ٹوٹکے کرنے کے بعد, تب تک اس کے پھیپھڑے اتنے زیادہ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر اس کی ریکوری کا چانس بڑا کم ہوتا ہے. تو اس میں سب سے آئیڈیل سینیریو تو یہ ہے کہ جو ہی آپ کو علامات آئیں فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, بجائے خود سے ٹوٹکے آزمائیں. اور پھر یہ کہ جو شخص بھی آپ کو ٹوٹکے بتا رہا ہے, آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا اس نے خود کووڈ کا مقابلہ کیا ہے, اور کیا اس نے خود ویکسین لگوائی ہے جو کہہ رہے کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کیونکہ میں تو جتنے بھی لوگوں کو جانتی ہوں ماشاءاللہ ویکسین جنہوں نے لگوائی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, صحیح سلامت ہے. میں نے تو آپ ایک اینکر کے ساتھ بیٹھی ہیں تو ہم بھی آپ سے سوال یہاں پہ جو ہے نا وہ اینکر والا رول ذرا جائے. آپ اپنی عید کا بتائیں ذرا کہ آپ عید کیسے کر رہی ہیں, اور کتنی آپ کی مختلف ہے عید جو آپ پہلے کیا کرتی تھی پری کووڈ عید جو ہوتی. جی بہت شکریہ. میری عید ویسے پہلے بھی کچھ اسی قسم کی ہوتی تھی, کافی مزیدار سی. ہم لاہوریوں کی عید جی کھلانے سے زیادہ کھانے میں مشغول رہنے میں ہوتی ہے, اور ساتھ سب بھی مل کے کھائیں تو اچھی بات ہے. تو ہم اتنا تردد نہیں کرتے بہت زیادہ, باہر جانا بھی ہمیں وہ نہیں ہوتا. عید والے دن ہمارا دل کرتا ہے کہ سب ہماری طرف آئیں اور ہم کھائیں پیئیں مزے سے. سو لاہوری کی زندگی جو ہے نا وہ تو ریوالو کرتی ہے سیدھی سیدھی کھانے پینے سے. بڑی سیدھی سی بات ہے, پتہ نہیں دوسروں کے ہوں گے مقاصد زندگی کے کچھ اور بھی, ہمارا تو ایک ہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ اچھا کھائیں, اچھا کھلائیں اور زندگی کو خوش دلی کے ساتھ انجوائے کریں. باقی جہاں تک یہ بات ہے, چونکہ پچھلے سال ذرا معیوب لگتا تھا لوگوں کے گلے نہ ملنا, اور خواتین تو باقاعدہ مائنڈ بھی کرتی تھیں, مطلب خاص طور پہ جو ہاؤس باؤنڈ خواتین ہیں وہ تو بالکل ہی او چھڑ کچھ نہیں ہوتا. یہ وہ لاہوری تو آپ کو پتہ ہے جس طرح ان کا تو ایک مزاج بھی ہے. سو اب چونکہ لوگوں نے دیکھا, جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اپنے کتنے ہی جاننے والے عزیز و اقارب چلے گئے, تو اب لوگوں نے واقعی اس کو بہت سیریسلی لیا ہے. سو اب ظاہر ہے کہ وہ عجیب چیز تو ہے کہ آپ اس طرح سے کھل کر نہیں مل سکتے, باہر بیٹھ کر گپ شپ نہیں کر سکتے, اس طرح سے آپ آؤٹنگ نہیں کر سکتے جو عام حالات میں ہوتی ہے. لیکن اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ حالات معمول پر واپس آئیں گے, ہم بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین یہاں پر وقت کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو کمل شوذب صاحبہ سے پوچھیں گے کہ چونکہ میں بھی کووڈ بھگتا چکی ہوں, حمزہ شفقات صاحب بھی بھگتا چکے ہیں, کمل بھی, آپ اللہ کا شکر ہے بچے میں اور اللہ آپ کو بچت میں ہی رکھے. کمل سے ہم پوچھیں گے کہ ان کو کون کون سے جعلی ٹوٹکے لوگوں نے بتائے تھے سیلف میڈیکیشن کی اس پہ. سی یو آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन, चलते हैं कंवल शौज़िब साहिबा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कैसे कोविड को बैटल किया, और उसके बाद फिर हम ज़रा ईद पे गपशप लगाते हैं और ज़रा पूछते हैं अपने ख़ास मेहमानों से कि इन्होंने बचपन में क्या बनने का ख्वाब देखा था और बन क्या गए। जी कंवल साहिबा। मलिया, मैं बड़ा इंटरेस्टिंगली मेरा दिल में था कि आप ये सवाल पूछें, क्योंकि बड़ी एक मैं आपको अपने घर की फ़र्स्ट हैंड बता दूं, मैं अपनी वालदा को बड़ी मुश्किल से काबू कर रही थी कि आप प्लीज़ घर से बाहर ना जाएं। मेरी वालदा मेरे काबू नहीं आ रही थी। और वो मुझे पता आगे से जवाब क्या देती थी, कहती थी मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 वक्त मैं वज़ू करती हूँ, मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब मैं जिस वक्त निकलती थी बाहर निकली हूँ अपनी, उन दिनों हमारा सेशन भी चल रहा था और वो काम के लिए, तो अम्मी जनाब पीछे से गाड़ी ड्राइवर ली, बच्चे बिठाए और गायब। और इसी किस्म के एक मार्के पे ये कहीं निकली हैं और टेलर के पास से होकर आई हैं बड़ी एग्रेसिव होके कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वापस आई हैं तो उनके सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। उसके बाद ये मेरे भाई की तरफ चली गई और हम लोग एक शादी पे गए लाहौर और वापस आए तो पूरी फैमिली बीमार हुई है। 1 घंटे की सिर्फ शादी अटेंड की है। तो उसके बाद आप अगली बात जो इंटरेस्टिंगली, जब इनका कोविड का टेस्ट सबका पॉजिटिव आ गया और मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा सिम्टम्स थे, यकीन मान लें मैंने एमफिल में थीसिस लिखा था 5 चैप्टर का, अभी मैं 10 वॉल्यूम्स लिख सकती हूँ, इतने टोटके मेरे पास मौजूद हैं। मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी वालदा एडमिट थी, सबसे ज़्यादा यही सीरियस फिर उसके बाद हुई है, और फ़ोन वहाँ पे भी नहीं रुका अम्मी का, और ये ड्रिप लगी हुई थी उनको, वो दे रहे थे, रेमडेसिविर दे रहे थे और बाकी स्टीरॉइड्स, और साथ अम्मी मुझे कह रही थी वो फलानी ने कहा लौंग वाली चाय पिला दो, तुम इस तरह करो मेरी लौंग वाली चाय ले आओ तो मेरे ये टीके ख़त्म हो जाएंगे। 200 फ़ोन दिन में 200 फ़ोन आते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस दीवार में जाके टक्कर मारूंगी, इतनी सीरियस हुई हुई है। और अभी भी मुझे कह रही है कि टोटकों पे चल लेते हैं। और यकीन माने आप 1 मिनट फ़ोन बंद नहीं होता था। उन्हीं दिनों में 3 दिन गुजरे थे, अभी हम लोग एडमिट थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हो गया। तो जिनको ये पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन हूँ, प्राइम मिनिस्टर के हिस्से के भी सारे टोटके मुझे आने शुरू हो गए कि ये आप उन तक पहुँचा दें। फिर हम लोगों को एक ग्रुप में फवाद साहब ने लिखा कि कम से कम जो है ना, मेरे पास 10 वॉल्यूम्स इकट्ठी हो गई हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए टोटकों की। तो उसमें फिर मैंने भी कंट्रीब्यूट किया। मैंने कहा जी हाँ, मैं भी 2 थीसिस लिख चुकी हुई हूँ, तो अगर इजाज़त हो तो ये सारे हम छपवा देते हैं। यकीन माने ऐसे ऐसे टोटके हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि इसका कोरोना से क्या लेना देना है। समर ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया है कि पीटीआई समर ने काबू कर ली। 10 बड़ा याद आता है। 10 वॉल्यूम बड़े पसंद है आपको। आज तक खुला नहीं है। कोरोना जो है ना वो बाहर नजर नहीं आता। मैं इसका जवाब दे देती हूँ, कोरोना बाहर नजर नहीं आता, होता बड़ा डेडलीस्ट है। तो 10 वॉल्यूम्स भी इसी तरह ही हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर बता दूंगी, आपने कहा सबको कोरोना हुआ। एक सबको मिसकॉन्सेप्शन ये है कि शायद सांस का इसमें सिर्फ इशू होता है और लंग्स को ही इम्पैक्ट होता है। ये सबसे पहले आपके ब्लड की सीरोलॉजी चेंज करना शुरू कर देता है, ब्लड थिक होने लग पड़ता है, ब्लड में क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो विदाउट ब्लड टेस्ट पता ही नहीं चलती। तो 5 से 7 दिन और 7 से 11वां दिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि जी और कुछ भी नहीं था, कोरोना तो नहीं था, ऐसे ही हार्ट अटैक हो गया, नहीं जी वो लंग्स में प्रॉब्लम हो गई, नहीं वो किडनी फेल हो गए थे। तो ये बेसिकली ब्लड में कंपोजिशन को चेंज कर रहा होता है और दूसरी तरफ फिर लंग्स को इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो ये 2 वे हिट करता है, इसलिए ये बहुत सीरियस बीमारी है। और आपकी 1 से 2 दिन के अंदर अंदर लंग ये जो ब्लड की कंपोजिशन है वो खासी बदलती है। और ये हमारे साथ हुआ है सबके साथ। और मेरे जो घर के दोनों बुजुर्ग थे, मेरी वालदा और मेरे ससुर, इनको सबसे ज़्यादा ये सीरियस हुए और सबसे लाइट ये लेते थे, और इनको कंट्रोल करना आज तक बहुत मुश्किल है। हम लोग तो फिर भी समझ गए, लेकिन ये बाकियों को, और मज़े की बात है कि अगर मेरे किसी जानने वाले को कोरोना आ जाए तो ये मेरे ससुर और अम्मी उनको फ़ोन करके 1-1 घंटा बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन जब इनको कहो कि आप खुद कर लें तो मानते नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान में वाकई मैं दाद देती हूँ। हमारे जो डीसी साहब हैं हमजा के, पता नहीं किस तरह ये लोगों को कन्विंस करते हैं। हमसे तो घर के बुजुर्ग नहीं काबू हो रहे हैं, बाकियों को हम क्या समझाएंगे। ये आज ऐसी के बाद जो है ना, ये दुआएं बुजुर्गों से कमल को डांट पड़ जाएगी, हमारी सारी शिकायत लगाती है। नहीं, मैंने उनसे मुझे बड़ी डांटे पड़ चुकी हैं, लेकिन अब मेरे हैंड्स अप हो गए थे, क्योंकि 1.5 महीने से मैं उनको बड़ी मुश्किल काबू करती हूँ। जिस वक्त उनको मना था कि आपने बेड रेस्ट करना है और आपने चलना नहीं है, उस वक्त पता लगता था वॉक करने चले गए और हम ढूंढ रहे होते थे कि किधर चले गए हैं।
تو یہ بات بڑے پرابلمز ہیں اس بیماری میں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے بزرگوں کو تو سمجھانا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے. مطلب ابھی بات کر رہی تھی, میرے تو اپنے ٹیلر صاحب جو کہ جس دن سے کووڈ آیا ہے اس دن سے اس نے بحث کی مجھ سے کہ او باجی اے کرونا شرونا کچھ نہیں ہے, اے یہودیاں دی سازش ہے. پھر کچھ 2 مہینے بعد انہوں نے کہا اے خان صاحب نو نا اے انہوں نے گلاں چلا لیا ہے, اے جڑا وہ بل گیٹس ہے نا وہ اپنی ویکسین بیچنا چاہتا ہے. اور میں نے کہا بھائی اس کو کیا لگے, اور پھر ہوتے ہوتے آج ایز وی اسپیک وہ خود کووڈ کا شکار ہے اس وقت. سو ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو لوگ یا میرے ادھر احمد پور سے وہاں پر ایک لڑکا جی کیا کہہ رہی ہیں کمل, سنیں ذرا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. میں ہاسپٹل میں تھی تو وہاں سے احمد پور شرکیہ سے ایک وہاں کا بڑا ایکٹیوسٹ ہے ہمارا, اس نے مجھے میسج کیا, پوری سازش بتائی کہ کیسے یہ سازش کی گئی ہے اور کرونا جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن کرونا بنایا گیا. تو میں نے میسج پڑھ کے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا میں ایڈمٹ ہوں, میری امی بھی ایڈمٹ ہے, اگر تم نے کرونا دیکھنا ہے تو تم تشریف ادھر لے آؤ. اتنا مجھے غصہ چڑھا نا اس کی ساری بات سن کے. تو آگے سے فون کر کے کہتا ہے آپ کو ڈاکٹر نے بے وقوف بنایا ہوگا, کرونا ورونا کوئی چیز نہیں ہوتی. دیکھا یہ آپ سوچو میں ہاسپٹل میں ہوں, مجھے ڈرپ لگی. دیکھیں نا آپ کو بھی کئی ایسے ملے ہوں گے حمزہ صاحب, آپ نے تو سب سے زیادہ جو ہے فیس کیا ہے. ہم لوگ تو یہ پہلے پولیو میں بھی ہم نے یہ دیکھے, پولیو کے اندر بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ پولیو کے قطرے پئیں گے جو کہ ہم 30 سال سے آپ کو پتا پاکستان میں پئیں گے تو آپ مطلب آپ پاپولیشن کم ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں یہی کہتا تھا کہ یار والد نہیں بن سکیں گے, والدہ نہیں بن سکیں گے. 30 سال سے ہم پی بھی رہے ہیں قطرے اور پھر بھی ہماری ہائیسٹ پاپولیشن ریٹ جا رہی ہے. اور ابھی یہ ایک نئی میتھ آ گئی ہے کہ یہ آپ بل گیٹس کی چپ لگ جائے گی اور وہ آپ کا سارا ڈیٹا لے لے گا. اور میں پھر سمجھاتا ہوں کہ کون سا اتنا سیکرٹ ڈیٹا آپ نے اپنے خون میں رکھا ہوا ہے جو وہ ان کے پاس چلا جائے گا. چغلیاں ہی ایک دوسرے کی, اس نے لے کے کیا کرنی ہے. تو بڑا انفارچونیٹ ہے, انفارچونیٹ. ملیا اس کی نسبت اگر ان کو یہ ڈرایا جاتا نا کہ ان کی بیگم کے پاس سارا ڈیٹا چلا جائے گا تب زیادہ ڈرتے پاکستانی. یہ تو کمل آپ بڑا لیٹ آئیڈیا دے رہی ہیں لیکن دے رہا ہے درست ہے حمزہ صاحب, آپ لوگوں کو اس طرح سے ڈرا سکتے ہیں, بڑا پاورفل ٹول ہے. ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ بالکل نہ مان رہا ہو نا, بہت ریجڈ ہو کہ میں نے بالکل مانتا ہی نہیں کرونا کچھ ہے ہی نہیں ہے, اس سے 6 دن کے لیے نا جو کووڈ پیشنٹ ہو اس کے ساتھ اٹینڈنٹ چھوڑ دیا جائے, اس کے بعد پھر اسے پتہ کووڈ وارڈ میں رکھے اسے ہوگا پھر بالکل صحیح بات ہے. بس دیکھیں ناظرین کیسی عجیب بات ہے کہ کبھی عید ہوا کرتی تھی تو اس پہ باتیں ہوتی تھیں کہ کیا پکوان ہیں آپ کے ہاں, آپ نے کیا کیا آج کا دن, آپ کہاں گھومے پھرے, اور کیسے فیملی ری یونین آپ کا کیسا رہا. لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کووڈ کی, اور یہ بڑی ضروری بھی ہے. یہ ساری باتیں بھلے ہم ہنسی مذاق کے تناظر میں کریں لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو لوگوں نے جیسا کمل صاحبہ نے اپنی والدہ کا بتایا یا ابھی یہ بتا رہے ہیں, بے شمار اس طرح. اور میں کتنے ایسے بزرگوں کو جانتی ہوں جو باقاعدہ ڈانٹتے رہے ہیں, ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈانٹتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ تم نے بھی وہی بیوقوفانہ باتیں شروع کر دی ہیں, کرونا یہ کیا ہوتا ہے, ادھر آؤ ملو مجھے. تو اس چیز سے ہمیں تھوڑی سی پرہیز کرنی ہے. اچھا حمزہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ آپ تو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں, بچپن میں کیا بننے کا خواب دیکھا تھا اور بن کیا گئے, اور CSS کس سوچ کے تحت کیا تھا؟ میرے اصل میں والد صاحب بھی کیونکہ سول سرونٹ تھے, سارے سول سرونٹ تھے فیملی میں بہت زیادہ, تو میرے ذہن میں تو تھا کہ میں ایونچولی شاید سول سروس میں جاؤں. درمیان میں یہ ہوا کہ میں نے انجینئرنگ کی, اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور ماسٹرز کروں, کوئی کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کی تھی, کوئی سافٹ ویئر کمپنی میں چلا جاؤں. لیکن بس پھر کچھ حالات ایسے تھے, پھر ہماری کوئی رورل بیک گراؤنڈ ایسی ہے, پاکستان کے لوگ اس ٹائم پر بھی ابھی بھی سول سروس کو بڑا پریسٹیجس سمجھتے ہیں. پھر میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی, پھر میں رکنا چاہ رہا تھا, اور اس وجہ سے ششکے تو ہیں نا ابھی بھی DC صاحب جہاں جاتے ہیں, کیوں بھی سمر لوگ, یہ الگ بات ہے کہ DC صاحب بڑے ہمبل سے ہیں, بڑے عاجز سے, لیکن ششکے تو ہیں. نہیں ششکے کوئی نہیں, اب وہ اس طرح کا کوئی اتنا گلیمر نہیں رہا ہے. اس پوسٹ میں بڑا مشکل ہے, میں آپ کو صحیح بتاؤں یہ انتہائی مشکل ہے. اور جو آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو ہماری پرسٹیج ہے وہ بڑی تیزی سے گر رہی ہے, کیونکہ ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پہ اس طرح پورا نہیں اتر سکتے. بہت سارے لوگوں کی وجہ سے اب ہو رہا ہے نا, کوئی سیالکوٹ کے رمضان بازار میں کوئی اگر پھر دوست آپا سے لڑائی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ ظاہر ہے تھوڑا سا یہ ضرور ہے کہ مجھے لگتا ہے سمجھ لوگ اب زیادہ اوپن ہو گئے ہیں سوال کرنے کے حوالے سے, کہ بیوروکریسی اب ظاہر سوشل میڈیا نے لوگوں کو ایکسپوز بھی بہت کیا ہے, پبلک انٹریکشن بہت بڑھ گئی ہے. اب لائک پیپل کین ریچ آؤٹ ٹو یو آن سوشل میڈیا ان نو ٹائم, ادروائز پہلے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں ہوتا تھا DC ہے, گورننس کا پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا نا, پورا چینج ہو گیا. ہاں بالکل. سو ناظرین یہاں پر وقت تو ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں, اور اس کے بعد سمر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا شروع سے صحافی بننا چاہتے تھے یا یہ اچانک سے صحافت میں آئے اور پھر چھا گئے. سی یو آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین. چھوٹی عید ہے اور بہت ہی خوشیوں بھری عید ہے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی اس طرح سے کووڈ کے وہ حالات نہیں ہوئے جو ہم بھارت میں دیکھتے ہیں سرحد پار, اور جو دیگر دنیا کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں جہاں پر بے احتیاطی برتی گئی. اللہ کرے, میں بار بار دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں اس عید پر بالکل بھی بے احتیاطی نہ برتی جائے, تاکہ پاکستان ان نتائج کا متحمل جو کہ ہم نہیں ہو سکتے, ان کا شکار ہم نہ ہوں جو پچھلے سال ہمیں دیکھنے کو ملے. سمر, ہم بات کر رہے تھے کہ بچپن میں کیا بننے کا خواب تھا اور پھر پروفیشن کون سا آپٹ کیا, کیا بننا چاہتے تھے؟ بالکل ہی بچپن کی بات کی جائے تو مجھے کرکٹ بہت پسند تھی, کرکٹ کا بہت شوق تھا, لیکن ہمارے پاس اتنی وہاں پہ مظفر آباد جیسے شہر میں فیسلٹیز نہیں تھیں کہ آگے جا پاتے. اور اس کے بعد پھر یہ جرنلزم والا جو ہے نا, ٹی وی جرنلزم کا پرٹیکولرلی 2004 5 فروری 2004 کو جب ہمارے مظفر آباد میں آزاد کشمیر ٹیلی ویژن جو ہے اے جے کے ٹی وی, جب اس کی لانچنگ تھی تو وہاں جب میں نے دیکھا اسٹوڈیوز اور یہ آن ایئر سارا کچھ, جب میں جا کے دیکھا سارا کچھ وہاں پہ لانچنگ اس کی, تو وہاں سے مجھے نا ایک شوق پیدا ہوا کہ یار مجھے بھی براڈ کاسٹ جرنلسٹ بننا چاہیے. تو اس کے بعد پھر زلزلہ آ گیا, زلزلے میں تو پھر سارا کچھ جو ہے گھر بھی تباہ ہو گیا, سارا کچھ ہر چیز جو ہے بری طرح سے متاثر ہو گئی. تو اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا فیملی میں, لیکن گھر وغیرہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. پھر اس میں لگ گئے جی ایک دوڑ میں, نئی زندگی کا بالکل نئے سرے سے سٹارٹ لیا. ایجوکیشن میں بھی 1 سال کا میرے گیپ آ گیا, چونکہ گھر پہ پھر سارا جو ہے گھر کی تعمیر, مزدور نہیں ملتے تھے چونکہ ہر بندہ گھر بنا رہا تھا, تو وہ خود بلاک اٹھا کے پورا مزدوری کرنی ساتھ, تو وہ گھر وغیرہ بنایا سارا. اس کے بعد پھر والد صاحب کا جنرل سٹور تھا, وہ بھی ساتھ رن کرنا ان کے جا کے, تو آدھا ٹائم وہ کرتے تھے, ان کو میں ریسٹ دیتا تھا, پھر میں جا کے کرتا تھا. تو دن میں گھر کا کام, کنسٹرکشن کا, شام میں جا کے اسٹور کا دیکھنا. اس کے بعد پھر اسٹڈی میں تو 1 سال کا پھر میری بریک آ گئی اس سارے چکر میں. تو اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی میں چلا گیا, اس میں کمپیوٹر سائنسز میں. تو پھر مجھے جرنلزم کا پھر بالکل سب کچھ بھول گیا تھا کہ میں نے جرنلزم کرنی تھی, جانا تھا براڈ کاسٹ جرنلزم میں. قدرت کو یاد رہا پھر ہاں, قدرت کو یاد تھی میری وہ خواہش بچپن کی کہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نا وہ جس طرح رپورٹرز رپورٹ کرتے تھے ٹی وی پہ, تو ہم ان کا نا وہ موبائل پہ ریکارڈنگ کر کے کرتے تھے کہ جس طرح ایکٹنگ کرتے تھے کہ یار میں جیسے کوئی جرنلسٹ ہوں. میرے پاس ویڈیوز آج بھی پڑی ہیں شاید ایک کزن کے پاس میرے موبائل میں, یہ 2005-6 کی بات ہے. اچھا, کہ اس وقت میں ایکٹنگ بھی کرتا ایز رپورٹر. کوئی اس طرح کا کوئی ایونٹ تھا, ویسے فیملی کے اندر ہی نا میں وہ ایکٹنگ کرتا, تو شاید اللہ کو وہی پسند آ گئی میری, تو پکا وہی میرا بن گیا سسٹم سارا. تو پھر جب 2008 میں مجھے ایک اپرچونیٹی ملی تھی, ڈان کو مظفر آباد میں ایک ڈان ٹی وی کو چاہیے تھا کورسپونڈنٹ, تو میں نے اپلائی کیا, تو لکیلی میرا ہو بھی گیا وہاں سے. تو پھر وہاں سے میرا یہ سفر سٹارٹ ہوا تھا ایز OSR آؤٹ اسٹیشن رپورٹر, جو خود رپورٹر بھی ہوتا ہے, کیمرہ مین بھی ہوتا ہے, NLA بھی ہوتا ہے, ڈرائیور بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا, تو وہ میرا سٹارٹ تھا مظفر آباد میں 2008 سے, جو نمائندہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کورسپونڈنٹ وہاں سے الحمدللہ. تو پھر 2010 میں اسلام آباد موو ہو گیا تھا ایز رپورٹر, چونکہ مجھے فیل ہوا کہ مظفر آباد جیسے چھوٹے اسٹیشن پہ میں اگر 20 سال بھی وہ لگا رہا تو میں وہیں ہوں گا جہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. پروفیشن میں آ گئے ہیں تو پھر کسی بڑے اسٹیشن پہ جانا ہے مین اس پہ. تو اللہ کا شکر, اللہ کی پاک ذات نے بڑا کرم کیا والدین کی دعاؤں سے کہ بہت عزت دی. اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے آپ نے ڈان میں ترقی کی, اور پھر ماشاءاللہ the rest is history. میں ناظرین سمر کو 2014 سے جانتی ہوں. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب کا دھرنا تھا, بارش ہے, دھوپ ہے, گرمی ہے, کچھ بھی ہے. That was a turning point in my career by the way. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ کئی لوگ اور بھی بہت سے لوگوں نے اچھا کام کیا, لیکن سمر جو تھے نا انتہائی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اگر آخری بندہ بھی کھڑا رہتا تھا نا, چاہے آنسو گیس شیلنگ ہو گئی ہے, کچھ بھی ہوا, سارا کچھ کھایا جی. وہ خان صاحب بھی ایکنالج کرتے ہیں, وہ بھی ایکنالج کرتے ہیں یار کہ مجھے یاد ہے کہ تم لوگوں نے بڑی شیلنگ کھائی تھی. بالکل خان صاحب ہے نا. اور اس وقت عوام جو تھی نا, جو مطلب کیسی ماریں کھائیں اور کیا کیا وقت تھا, لیکن وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب میں سمجھتی ہوں کہ مجھ جیسے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا کہ ہمیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ مجھے وہ رات نہیں بھولتی جب عمران خان صاحب وہ جب شیلنگ شروع ہوئی, 30 اور 31 اگست کی درمیانی رات تھی, اور مجھے یاد ہے میری ساری فیملی کو ماشاءاللہ 15-20 لوگ ہماری فیملی کے وہاں موجود تھے. اور حمزہ آپ یقین کریں اس وقت کئی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوتے تھے وہ یوں کر کے دوڑے, کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر دوڑا, لیکن اس وقت فیصل جاوید خان, قاسم خان سوری اور بہت کم لوگ تھے جو وہاں پر کھڑے رہے. اور کمل جو تھی نا اس وقت مجھے یاد ہے کہ شی واز ایکسپیکٹنگ, اور یہ خاتون روز یہ تو میزبان تھے نا اسلام آباد میں سارے دھرنے والوں کے, شی یوزڈ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. کمل ذرا بتائیں ہمیں, پرانا وقت یاد آ گیا, اور ساتھ تھوڑا سا بتائیں اپنا جرنی آپ کا, کیا پولیٹیشین کیسے بنی.
دیکھیے میں پہلے نا سمر کا بتا دوں کہ 2010 میں جب یہ آئے تھے تو ہمارے یہاں پہ اس وقت پہلے شروع میں 50 والے 30 والے 60 والے جلسے ہوا کرتے تھے، کہیں F6 میں چھوٹا سا ہو جانا، اور میں اس وقت انڈر کور کام کرتی تھی، میں نمل یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو وہاں اجازت نہیں تھی ہمیں پالیٹکس کرنے کی، اور یہ 30 اکتوبر کے جلسے سے پہلے ہم نے وہ آپ کو شاید یاد ہوگا اس پہ ڈی چوک پہ ایک اس وقت کے جو افتخار محمد چودھری صاحب ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا سا جلسہ اپنی طرف سے کیا تھا جس میں 5-6 ہزار لوگ آ گئے تھے، اور سمر بھی وہاں پہ اس وقت کوریج کر رہے تھے، تو وہ ٹائم ہم نے سب نے تقریباً سڑکوں پہ ہی گزارا ہوا ہے۔ جہاں تک میرے کچھ بننے کی بات تھی تو میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن کلاس 7 تک مجھے یاد ہے یہ ورلڈ کپ کا اتنا جنون تھا، کرکٹ کا مجھے بھی بہت جنون تھا، جو ایک ٹپیکل گڑیا وغیرہ سے کھیلنا یہ میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھیلا، میں تو باہر بیٹ بال لے کے اپنے کزنس کے ساتھ کھیلتی تھی، اور زیادہ تر جو اسٹریٹ فائٹس وغیرہ ہوتی تھی اس میں بھی بڑی ایکسپرٹ تھی، تو انہی کے ساتھ ہی ہوتی تھی، باقی اندر کسی اپنی جو میری دوسری فیمیل کزنز ہیں ان میں سے میری کسی سے نہ دوستی تھی نہ میری ان کے ساتھ کوئی گیمز کٹی ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب خان صاحب نے یہ کینسر ہاسپٹل کا شروع کیا تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو کینسر کا علاج ڈھونڈنا ہے، میں کینسر کے لیے میں سائنٹسٹ بنوں گی اور میں نے بڑے ہو کے کینسر کا علاج نکالنا ہے۔ تو بس اس کے بعد آہستہ آہستہ جب بڑے ہوئے ہیں، تقریباً میں بی ایس سی میں تھی، میں آرٹس اینڈ اکنامکس میں بی ایس سی کری تھی، تو میرا علاج ڈھونڈ لیا گیا، میری شادی ہو گئی اس وقت، تو اس کے بعد خیر 10 ایئرس میں نے اپنی شادی نے بھائی بچے ہوئے دونوں ان کو ساتھ، پھر جب انہوں نے اسکول جانا شروع کیا تو میں نے دوبارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، شادی کے 10 سال بعد پھر ریگولر ماسٹرز کیا لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس اسلام آباد میں نمل یونیورسٹی سے، اس کے بعد پھر میں نے جی پی پی این ڈی یو میں لیا، لیکن پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی چلی گئی، اور پھر پولیٹیشین کیسے بنی؟ 2 دفعہ جرمنی گئی اسی دوران میں جب نمل یونیورسٹی دوبارہ گئی، پہلے تو میں کراچی میں تھی، وہاں زارا آپا مرحوم تھیں، لیکن اتنا ہمارا اسٹرکچر آرگنائز نہیں تھا اس وقت، 2004-5-6 کی بات کر رہی ہوں، بہت دیکھ لیا کراچی میں 6 دڑے بنے ہوئے وہاں پہ۔ اچھا اس میں ملیا، پھر یہاں پہ 2010 میں جب نمل یونیورسٹی میں تھی تو میں اسلام آباد کی پریزیڈنٹ تھی آئی ایس ایف کی، تو بس اس کے بعد سے پھر ہم مستقل لگے رہے ہیں، اور آج آپ کے سامنے دیکھیں بالکل ٹھیک، کہاں سے کہاں زندگی لے آئی ہے، کہاں سے کہاں سیاست لے آئی ہے۔ لیکن میں ایک چیز کہوں گی کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس دن خان صاحب وزیر اعظم بن کے اوتھ لے رہے ہوں گے تو میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہوں گی اور ہم لوگ بھی ان کے ووٹرز میں سے شامل ہوں گے، یہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا، قدرت نے یہ، لیکن کمل قدرت نے دل میں کنفرم تھا کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے، قدرت نے بھی سوچا، اور اس کے پیچھے ظاہر انسان کی محنت ہوتی ہے تو اللہ اس کا صلہ دیتا ہے۔ میں نے خود دیکھا کمل شوزب باقی یہاں پہ بالکل جب وہ درست فرماری، جب پی ٹی آئی کو کوئی نہیں جانتا تھا تو مجھے بھی اس وقت جب ڈان نے بیٹ دی گئی 2010 میں، آپ نے پی ٹی آئی کو ایز اے بیٹ رپورٹر کور کرنا ہے بہت دیگر بیٹس کے ساتھ، تو میں نے بڑا پروٹیسٹ کیا تھا، یار پی ٹی آئی کی بیٹ کیوں دے رہے ہیں، مجھے نون دی یا پیپلز پارٹی کی دے، بڑی کسی جماعت کی بیٹ نے پی ٹی آئی کی کیوں دے رہے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی جماعت ہے۔ تو وہ پھر بعد میں کرتے کرتے پھر پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت بن گئی، اور اس کے ساتھ پھر ظاہر ہم نے بھی گرو کیا ایز رپورٹر، بڑا لیکن انہیں میں نے دیکھا کور کرتے ہوئے نا دھرنے کے بعد اس کو خان صاحب نے گھٹی دی ہے، اور یہ بڑا آنر ہے میرے لیے کہ دنیا میں واحد بچہ جس کو خان صاحب نے گھٹی دی ہے۔ اور انہوں نے بتایا، میرا انٹروڈکشن کرایا اس وقت کہ یہ میری ٹائیگرس ہے اور یہ دھرنا بیبی ہے، یہ اس سال میں بھی آ کے کھڑی ہوتی تھی اور وہاں پر نہ بارش دیکھی نہ دھوپ، اور دل میں یہی امید تھی جو آپ نے کہا کہ اس ملک کو بدلنا ہے، اس نظام کو بدلنا ہے، اگر ہم بھی یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، صحیح بات ہے، اور ہمارے بچوں نے بھی اگر یہاں سے چلے جانا تو اس ملک کو کون ٹھیک کرے گا؟ صحیح بات ہے، اور ہم اس وقت یہ ذہن میں اور دل میں اور امید یہی تھی کہ وزیر اعظم کریں گے، اور ہم اس وقت بھی 2014 کا جب دھرنا بھی تھا اس وقت بھی بحیثیت پاکستانی شہری اور آج بھی بطور پاکستانی صحافی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اسٹرگل ہے وہ اسی ایک چیز پہ ہوں گے کہ پاکستان کا نظام بہتر ہونا چاہیے وداؤٹ اینی ایکسیپشنز، کسی کو کوئی ایکسیپشن نہیں ملنی چاہیے، کوئی ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے کہ فلاں پارٹی کا ہے تو اس کو ایک جو ہے وہ دی انفیمس این آر او مل جائے، چاہے وہ حکومت کا حصہ ہو چاہے اپوزیشن کا۔ ناظرین، ہمارے مہمانوں کی آپ نے گفتگو سنی، حمزہ شفقات صاحب، سمر عباس صاحب اور کمل شوزب صاحبہ، آپ تینوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کو بہت بہت عید مبارک، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔